فلموں ڈراموں میں کام کرنے والی لڑکیوں کی انکم حلال ہوتی ہے حرام، اور جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو بھی گناہ ہوگا۔ قیامت میں یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں دیکھتے تھے اس لیے ہم ان کے لیے ڈراموں فلموں میں کام کرتے تھے، اور اس طرح ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو ڈرامے فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اور جو لڑکیاں ڈراموں فلموں میں کام کر رہی ہیں ان کی آمدن بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو عورت کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اور بے پردہ ہونا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ڈراموں فلموں میں ایسا تھوڑی کہ برقعے میں آ رہی ہوتی ہیں، ایک سے ایک فیشن کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے ڈراموں فلموں کے ذریعے، تو وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو کلچر کس طرح سے بڑا غرق ہو رہا ہے ڈراموں فلموں میں، ان کا تو مقصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے۔ تو بے پردگی کا بھی گناہ ہوگا عورت کو، اور جو کلچر ڈراموں کے ذریعے سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کا الگ گناہ ہوگا، اس لیے یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ باقی جو فلمی ایکٹر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں تو ہم آتے ہیں، تو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو بھائی یہ تو کوئی جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنی بری خواہش پوری کرنے کے لیے، تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ پھر بھائی آپ ان کو ایک گناہ کا موقع دے رہی ہو تو جو گناہگار لوگ ہیں وہ تو آئیں گے۔ نبی قرآن مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بری چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کیا کرو۔ تو جیسے فاحشہ عورت کے پاس جانے والا گناہگار ہے، تو فاحشہ عورت تو زیادہ گناہگار ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو موقع دے رہی ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ فلموں ڈراموں میں جو عورتیں آتی ہیں فاحشہ ہوتی ہیں، میں ان پہ یہ الزام ہرگز نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال ایک کام تو ناجائز ہے نا، بے پردگی اور پھر جو کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ دو تو برائیاں ہیں جو ڈراموں فلموں کے ذریعے پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ فلموں میں زیادہ ہوتی ہیں، ڈراموں میں کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں۔ بعض اوقات فلم انڈسٹری میں انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگی اور کے حالات پر بھی فلمیں بنائی جاتی ہیں، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے کوئی ایسے واقعات۔ تو یہ کیسا عمل ہے کہ اس کے اندر بطور خاص کسی نبی کے کردار میں، یعنی ان کے جو بھی واقعات ہوئے تھے، اب کسی کو وہ نام دے دیا، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام سے افراد جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر دیں، تو یہ عمل کیسا ہے؟ شرعاً کیا کہتے ہیں؟ اس کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، شرعاً یہ ناجائز و ممنوع ہے، اور اس میں بہت ساری قباحتیں، بہت ساری خرابیاں یہ موجود ہیں۔ اولاً تو یہ دیکھیں کہ جب بھی فلم جو ہوتی ہے، یہ ڈرامہ جو ہوتا ہے، وہ فلم و ڈرامہ ہی ہوتا ہے، صحیح، اس میں حقیقت پر مبنی باتیں یہ عمومی طور پہ بہت قلیل ہوتی ہیں۔ اکثر چیزیں اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتی، تو جھوٹ ان کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے، جھوٹ باتیں اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہر تاریخ پڑھنے والا اور ہر علم رکھنے والا بخوبی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ صرف فلم یا ڈرامہ نہیں بلکہ اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں بھی جو ہوتی ہیں اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہی ہے۔